لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے، ویلکم ہے، خیر مقدم ہے آپ تمام ناظرین کا پروگرام اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا میں. یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے اس سیریز کا، اور انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تصویر اسلام پر کہ رسول اللہ کی تبلیغ کے بعد چند سالوں میں کتنی تبدیلیاں آ گئیں اسلام میں کہ لوگ یزید جیسے انسان کو اپنا خلیفہ ماننے پر راضی ہو چکے تھے. اور پھر وہ عظیم کربلا کا سانحہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے بے نظیر و بے مثل قربانیاں دے کر اسلام کو اپنی اصلی صورت پر پلٹایا، اس شریعت پر دوبارہ پلٹایا جسے شریعت محمدی کہتے ہیں، جسے دراصل رسول اسلام لے کر آئے تھے. اس گفتگو میں آج میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی. ویاکم. خواہر، پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے کہ ہم نے گفتگو کی کہ رسول اللہ کی رحلت سے پہلے ہی، آپ کی شہادت سے پہلے ہی منصوبہ بندی شروع ہو چکی تھی کہ کس طریقے سے لوگ دین اسلام کو ایک حکومت سمجھ رہے تھے اور اس کے تخت پر آنا چاہتے تھے. تو میرا سوال آپ سے آج کے اس ایپیسوڈ میں پہلا یہ ہے کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی مخالفت کی ہے کہ آج تک امام حسین کے نام کا ڈنکا یوں کہہ لیا جائے کہ بجتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے، اگر ایک نان مسلم کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں تو اتنا پرزور کوئی ان کا مخالفت نہیں کی. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس طرح اہل تشیع کا سوچنا بھی غلط ہے. بالکل. کہنا تو کجا جی کہ جو کوششیں امام حسین نے اسلام کے لیے یا توحید کے لیے کی ہے، معاذ اللہ اس طرح کی کوششیں امیر المؤمنین نہ کر سکے، جی یا امام حسن نے ویسی کوششیں نہیں کی، یہ کہنا تو کجا سوچنا بھی گستاخی ہے. بالکل. گستاخی ہے ان جی. کی شان میں. اس لیے کہ ہر ایک جو ہے اپنی ذمہ داری کو اپنے زمانے کے اعتبار سے پوری انجام دے رہے تھے. بالکل. اگر ہم خود امیر المؤمنین کی زندگی میں دیکھیں جی تو وہ آقا کہ جو میدان جہاد میں اتر جائے تو ان کی آنکھوں کے روب سے لشکر ٹھہر جاتا ہے. بے شک. ان کا گلے میں رسن باندھ کر سر جھکا کے کھڑا رہنا آسان ہے. آسان ہے. کیا بات ہے. اتنی شجاعت ہے کہ ان کی شجاعت کے چرچے ہیں آج تک. آسمانوں پر ہیں. لا فتح اللہ علی کی سند آ جاتی ہے، زمین پر اتر جاتی ہے. ان کے لیے اپنی ناموس پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر خاموش رہ جانا معمولی جہاد ہے. کیا بات ہے. جبکہ خود امیر المؤمنین سے کسی نے سوال کیا تھا، آقا ایک مرد کے لیے سب سے بڑا صبر کا مقام کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ناموس کی کوئی بے احترامی کر دے، اس کے گھر کی خواتین کی کوئی بے احترامی کر دے اور اسے خاموش رہنا پڑ جائے. اس سے بڑا کوئی صبر نہیں ہے ایک مرد کے لیے. جو امیر المؤمنین کر گئے وہ ہم اور آپ ان کے صبر کی حدوں کو پہنچ نہیں سکتے. حتیٰ کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ کہیں تو یہ نظر نہیں آتا، کیونکہ امام کی شہادت کے بعد وہ تمام بازار کشائی اور در بدر پھرنا اہل حرم کا ہوا ہے. آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوا. اور پھر امیر المؤمنین نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا کہ میں نے اتنا صبر کیا کہ صبر نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا، علی اور کتنا صبر. یہ صبر کرنا بھی توحید کے لیے تھا نا. یہ قربانی بھی اسلام کے لیے تھی نا. جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں اتنی طاقت، اتنی شجاعت ہونے کے بعد بھی خاموش رہے، در جلتا رہا، محسن شہید ہو گئے اور خاموش رہے، تو جواب کیا ہے ہمارے پاس؟
صرف ایک ہی تو جواب ہے نا کہ تلوار اٹھا لیتے تو نبی کی تمام محنتیں رائگاں ہو جاتی، اسلام کی تصویر بگڑ جاتی، زمانہ یہ کہتا کہ امیر المؤمنین کو معاذ اللہ خلافت کی ضرورت تھی، حکومت چاہیے تھی. حق ہوتے ہوئے خاموش رہنا یہ چھوٹا سا جہاد نہیں ہے. اسی طرح امام حسن کو اگر ہم دیکھیں، صلح کر لینا ایک ظالم سے یا صلح کروانا، بالکل کر لینا نہیں، بہتر الفاظ یہ کروا لینا، دوسرے الفاظ دیگر. اگر آپ دیکھیں امام حسن کی جو صلح نامہ مولا نے لکھا تھا اور جو صلح کروا رہے تھے، اس میں جو ایک جملہ مولا کا تھا کہ جو امیر المؤمنین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اب نہیں کہا جائے گا، وہ بند کیا جائے. یہ کیا آسان تھا؟ یہ ایک شرط جو رکھی مولا نے کہ بیت المال سے تصرف اب تمہارا نہیں ہوگا، بیت المال میں تصرف اب ہمارا ہوگا. یہ جو شرطیں ہیں صلح نامہ کی، یہ بھی توحید کی وجہ سے تھا، اسلام کی محافظت کے لیے تھا. ہر امام نے اپنے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے دین کی ویسی خدمت انجام دی ہے، توحید کے لیے ویسی قربانیاں دی ہیں جن کے لیے جیسے حالات سازگار تھے. خود نبی کی زندگی میں جب جنگ کرنا ہوئی تو جنگ کیا، جب صلح کرنا ہوئی صلح. اور ایک وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جیسے جانثار امام حسین کے پاس تھے ویسے جانثار امیر المؤمنین کے پاس نہیں تھے. یہ سب سے درست آپ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام بھی اسی قدر جنگجو تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تو وہ اسی قدر جنگ کرتے بھی، مگر یہ کہ وہ اصحاب جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے کہ جو ٹس سے مس نہ ہوئے، ان میں سے چند بھی اگر مل جاتے نا، چند، پورے 72 نہیں، چند بھی اگر مل جاتے امام حسن کو تو انہوں نے بھی ایسی اقدام کیا ہوتا. مجھے یاد آ رہی ایک چھوٹی سی بات، امیر المؤمنین کے گلے میں رسن باندھی گئی، ہم سب جانتے ہیں، لے جایا گیا انہیں. اور پھر جب مولا وہاں سے واپس آنے لگے نا، ابن عباس بیان کرتا ہے، جب مولا وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں ایک میدان تھا جسے ہم کھیت سمجھ لیں، وہاں کچھ بھیڑیں جو ہے وہ گھاس کھا رہی تھی. مولا نے ان پر نظر کی اور ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ جو بھیڑیں اس وقت گھاس کھا رہی ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی میرے پاس انصار ہوتے تو آج یہ تصویر کچھ اور ہوتی اور میرے گلے میں رسن نہ ہوتی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب آقا آگے چلے گئے تو میں نے ان بھیڑوں کو گنا تو ان بھیڑوں کی تعداد 16 تھی، 16. یعنی امیر المؤمنین کے قلب میں حسرت یہ ہے کہ 16 افراد بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. 72 تو بہت، ہاں 72 تو کچھ، جن کا ساتھ دینے کے لیے 3 افراد کا فقط نام آتا ہو تاریخ میں، وہ ظالموں کے خلاف کیسے اقدام کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آقا حسین کی جو اقدامات ہے کربلا کے لیے وہ الگ ہے اور ان کے اقدامات الگ ہیں. ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی حکمت، یہ ائمہ ہیں، عصمت کے درجے پر ہیں، ان کی حکمت کو صرف یہ سمجھ سکتے ہیں، ہم ان کی حکمت کو نہیں جان سکتے. بالکل، بہت بجا جواب آپ نے دیا خواہر، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. خواہر کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا، قبل اور بعد از کربلا، اور ابھی یہ 2nd ایپیسوڈ ہے تو ہماری گفتگو ابھی قبل از کربلا، کربلا سے پہلے پر ہی چل رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات 10 ہجری میں ہو گئی اور یزید کو لوگ جب خلیفہ ماننے پر آمادہ ہو گئے تو اس میں عرصہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 50 سال کا وقفہ ہے. تو رسول جیسی شخصیت جو اپنے آپ میں ایسی بہترین شخصیت تھی، یزید جیسی شخصیت جو پیکر نجاست تھی سر سے پیر تک، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ رسول اسلام کی تبلیغ جو آپ کی عمر میں پوری ہوئی اس میں مکمل اسلام پہنچ نہیں سکا لوگوں تک، کوئی کمی رہ گئی؟ کیا وجہ تھا کہ لوگ ایسے شخص کی طرف مڑ گئے، مائل ہونے لگے؟ اس کے جواب میں اگر میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات کہوں تو بات واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم نے دین کی، توحید کی، رسالت و نبوت کی اور ولایت و امامت کی تبلیغ اس طرح سے کی کہ خدا بند کریم کو میدان غدیر میں کہنا پڑا کہ آج دین کامل ہوا. کیا بات ہے. اور آج اللہ اپنے دین سے راضی ہوا. یعنی نبی کریم نے اس طرح دین کی تبلیغ کی ہے، لوگوں تک دین اس طرح سے
پہنچایا کہ ان کے آخری تقریر میں، ان کے آخری پیغام کے بعد اللہ کو کے کہنا راضی پڑا. ہونے کی دلیل آ گئی. دلیل ہے جی آیت. الیوم اکملت، دین کامل، نبی نے دین کامل اگر کوئی پہنچایا. کمی رہ گئی ہوتی تو یہ آیت کبھی یہ نازل آیت نہ ہوتی. جی. اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے حبیب نے دین کو کامل پہنچایا، اور اس طرح سے پہنچایا کہ میں راضی ہوں، بے شک. میں خوش ہوں، میری نعمتیں تمام ہیں. نبی کریم نے اپنی ذمہ داری کو اسی طرح سے انجام دیا ہے جس طرح جیسا حق انجام تھا. دینے کا حق تھا. ٹھیک ہے. مگر ایک مقام پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ اگر ان سے یوں ہی کہہ دیا جائے نا کہ نبی دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب دنیا میں نبی نہیں رہے، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، تو پلٹ کر وہ اپنے دین پر پھر چلے جائیں گے. وہی حضرت موسیٰ کا زمانہ یاد آ رہا ہے. بالکل بالکل. ہاں، چند دنوں کے 40 لیے دنوں کے لیے گئے تھے تو لوگ اپنے پھر سے دین پر پلٹ گئے تھے. وہی حال ان کا تھا. یہ کیوں تھا یہ حال ان کا اس طرح سے؟ کیونکہ دین اور اسلام اور ایمان ان کی زبان تک تھا، ان کے قلب پہ راسخ نہیں ہوا تھا، ابھی قلب کے اندر اترا نہیں تھا. تو یہ کہنا صحیح ہے کہ لوگوں نے دین کو ویسا سمجھا نہیں جیسے نبی نے سمجھانا چاہا. یوں کہہ لیں کہ اگر ایک گلاس میں جو تقریباً 1.5 لیٹر کا ہے، اس میں 1 لیٹر پانی نہیں بھر پایا ہے تو کمی اس گلاس کی ہے، اس کا ظرف ہے کہ وہ نہیں لے سکتا اس میں پانی کو. تو یہ امت کا ظرف تھا جو نہیں لے پایا اسلام کو، رسول اللہ کی جانب سے کوئی کمی. وگرنہ نبی جیسی تبلیغ کون کر سکتا ہے جو دشمنوں کے لیے بھی رحمت للعالمین، دشمن کے لیے بھی رحمت ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت، زمین والوں کے لیے رحمت، آسمان والوں کے لیے رحمت. اور پھر لوگوں کا حال تو یہ ہے نبی کی تبلیغ کے بعد کہ علامہ شبلی نعمانی کو یہاں پہ کہنا پڑا کہ لوگوں کا حال یہ ہے نبی کے جانے کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ دین کیسے ان کے دل میں اترا ہے کہ نبی کے جنازے میں شریک ہونے والے چند افراد کے سوا اور کوئی نہ تھا. یعنی لوگوں نے ویسے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا نبی کو جیسے ایکسیپٹ کرنے کا حق تھا. بالکل. رسول اللہ کا وہ کہنا کہ کیا میں تمہاری نفسوں پر وہ حق تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں، لوگ وہاں ہاں تو کہہ رہے تھے مگر وہ صرف زبان سے خواہ یہ کہنا کہ اسلام کی تصویر جو اتنی بگڑ گئی تھی، وہی جملہ میں پھر دوبارہ ادا کروں کہ کہاں رسول جیسی خوبصورت شخصیت کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے تھے، اور کہاں یزید جیسے انسان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے پر راضی ہو گئے تھے. لوگ وہی تھے، کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں بیتا تھا ابھی. تو یہ بگڑی ہوئی جو تصویر تھی، کیا یہ انکار غدیر کا ہی نتیجہ تھی؟ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ انکار غدیر کی وجہ سے اسلام میں اتنی ساری برائیاں آئی ہیں، یا تصویر اسلام جو اتنی بگڑ گئی، اسلام کی تصویر جو بگڑ گئی ہے. اسلام کی تصویر کے بگڑنے کی ایک بنیادی وجہ جانتی ہیں آپ؟ اسلام کی تصویر کے بگڑنے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے اسلام میں فرقہ بن جانا، اسلام میں مسلمانوں کا گروہ کر کے الگ ہو جانا. اور یہ جو اسلام میں گروپ بن گیا، مسلمانوں میں فرقے بن گئے، یہ فرقہ بننا ہی انکار غدیر کی وجہ سے. انکار غدیر ہوا اور پھر مسلمانوں کے درمیان فرقہ بنا. اگر غدیر پر لوگ متحد ہو جاتے، اگر کوئی فرقہ نہ تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی گروپ ہی نہیں بنتا، ایک ہی گروپ ہوتا. بالکل. اور اگر ایک ہی گروپ ہوتا تو پھر اسلام کی تصویر بگڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا. جیسا کہ حضرت زہرا نے خطبہ فدق میں عرض کیا، تم کو نماز دی گئی نا، بی بی نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ تمہیں نماز دی گئی تاکہ تم تکبر سے دور رہو، ٹھیک ہے، تم کو مال دیا گیا، تم کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا گیا تاکہ تمہارا مال پاک رہے، تم کو دیا گیا حج تاکہ تمہاری عمارت جو ہے وہ مستحکم رہے. اور پھر بی بی نے کہا تم کو ہماری ولایت دی گئی تاکہ تم بکھر نہ جاؤ، تاکہ تم متفرق نہ ہو جاؤ، تاکہ تم متحد رہو. یعنی یہ ولایت امیر المؤمنین، ولایت اہل بیت ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھنے کا نام ہے، اور اللہ نے اس لیے دیا بھی تھا. اگر اس ولایت کو لوگوں نے مان لیا ہوتا جس کا اعلان غدیر میں کیا جا رہا تھا، تو آج لوگوں کے درمیان فرقہ پرستی نہ ہوتی، فرقے نہ بنتے مسلمانوں کے درمیان، اور اگر فرقہ نہ ہوتا تو پھر اسلام کی تصویر نہ بگڑتی. جتنے فرقے ہیں
اتنے طرح کے عقیدے بالکل. ہیں, اتنے طرح کی سب باتیں کی اپنی ہیں, الگ شرائط ہیں. ہر ایک کی اپنی شرطیں ہیں, ہر ایک کے اپنے اعمال ہیں, ہر ایک کے اپنے نظریے ہیں. جی. ایک ہی فرقہ ہوتا, ایک ہی نظریہ ہوتا, ایک ہی قائد ہوتا, ایک ہی راہبر ہوتا, ایک ہی رہنما ہوتا, ایک ہی سارے لوگوں کو چلا رہا ہوتا, تو نظام کتنا خوبصورت ہوتا, یہ آپ بھی سوچ سکتی ہیں اور ہم بھی سوچ سکتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ابھی بھی ہم اگر ولایت امیر المؤمنین اور غدیر پر متحد ہو جائیں تو اسلام سے خوبصورت پوری کائنات میں کوئی دین نہیں ملے گا. بے شک بے شک. تو خیر مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہو تو سکا نہیں, لوگ جی. متحد ہو نہیں سکے. حقیقت ہم چاہے کتنا بھی سوچ لیں کہ یہ ہو جاتا تو چیزیں خوبصورت ہوتی, مگر حقیقت اس سے جدا رہی, اور حالات ایسے بنتے گئے کہ یزید جیسا شخص آخر تخت خلافت پر آ پہنچا تھا, جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو کمر کسنی پڑی اور اپنے اصحاب, اپنے اہل حرم کو لے کر آپ کو کربلا کی جانب نکلنا پڑا. میرا سوال یہ ہے کہ یزید جیسا انسان اگر تخت خلافت پر آ چکا تھا, ایسے انسان کے امیر المومنین کہلائے جانے سے اسلام نے کتنا نقصان اٹھایا؟ ٹھیک, خوبصورت سا سوال ہے. اور تخت خلافت پر بیٹھا ہوا جو انسان ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خلیفہ یا قائد یا دین کا رہبر. اس جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک قائد, ایک خلیفہ, ایک دین کا لیڈر ہوتا کیسا ہے, اسے ہونا کیسا چاہیے, اس کے اندر کوالٹی کیا ہوتی ہے. جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ ایک رہبر ہوتا کیسا ہے, اس کے اندر خصوصیت کیسی ہوتی ہے, تب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ایسے انسان کے بیٹھنے سے پھر دنیا نے کیا نقصانات اٹھائے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو قائد ہوتا ہے, جو رہبر ہوتا ہے, وہ معاشرے کو جب مصائب میں دیکھتا ہے, مصیبت میں دیکھتا ہے, تو تمام معاشرے کے مصائب کو خندہ پیشانی سے اس کا ایکسیپٹ اس کا حل نکالنے کی قبول کرتا ہے. پہلے تو اپنا مصائب سمجھتا, مصیبت کو قبول کرتا ہے, اور پھر خندہ پیشانی کے ساتھ اسے حل کرنے کی راہ دیکھتا ہے, کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بیٹھا ہوا ہے, یہ جو تخت یہ تو مسائل کریٹ کر رہا ہے, یہ مسائل بنا رہا ہے, یہ مسائل کا حل نہیں ہے, یہ خود ایک مسئلہ, یہ خود ایک مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے, یہ خود ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, مسئلہ بن گیا تھا پورے اسلام کے لیے, پورے دین کے لیے. دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہمیشہ قائد کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے, رہبر جو ہوتا ہے, لیڈر جو ہوتا ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس برائیوں کو وہ پاک کرے, دھیرے دھیرے اس برائی کو ختم کرے. یہ کیا کر رہا تھا؟ برائیوں کو اور عام کر رہا تھا. خود ہی ایک برائی, یہ خود برائیوں کا سراپا تھا. شراب پینا اس کے لیے جائز تھا, یہ کس طرح سے جانوروں کے ساتھ کھیلتا تھا, کس طرح سے یہ بدکاریاں کرتا تھا, یہ ساری دنیا جانتی ہے. نماز کی کس طرح سے بے حرمتی کرتا تھا, یہ سب جانتے ہیں. شریعت کا مذاق اڑانا, وحی الہی کا مذاق بنانا بدل دیا. نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا, بلکہ شریعت محمدی کو بدل کر اس نے اپنی شریعت بدلنا پھر بھی دور کی بات ہے. خواہر اس نے تو انکار کر دیا وحی الہی کا. یہ جب شام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اہل حرم کے سامنے, تو یہی تو کہہ رہا تھا نا کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا, کوئی وحی نہیں آئی تھی, کوئی آیت نہیں نازل ہوئی تھی. یہ انکار سرے سے کر رہا تھا دین اسلام. صحیح ہے. اب تیسری بات, جو قائد ہوتا ہے, جو رہبر ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معاشرے کا ناظم ہوتا ہے, نظام کو چلانے والا. یہ خود کو چلا لے پہلے, معاشرے کے نظام کو کیسے چلائے گا؟ معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے ایک انسان کو ہوش مند ہونا پڑتا ہے. جو شراب کے نشے میں خود بے ہوش ہو, وہ معاشرے کے نظام کو کیسے چلائے گا؟ جب وہ خود ہوش میں نہیں ہے, جب اس کے خود صحیح اور غلط کے فیصلے کا, حق اور باطل کی پہچان کا کوئی اس کے اندر ہنر ہی نہیں موجود ہے, شعور نہیں ہے, وہ معاشرے کو صرف نقصان دے سکتا ہے, وہ معاشرے کو بلندی تک نہیں لے جا سکتا ہے. آج تک اس کا نقصان نہ صرف اس دور میں بلکہ یزید کے قائد ہونے کی وجہ سے آج تک اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ابھرے ہیں کہ اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ کیا ہوا اگر اس نے ایسے کیا, تو ہو سکتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے. کچھ ایسے بھی ابھرے ہیں کہ اب اس کی حمایت کرنے کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو گئے. بہرحال پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ایک قائد جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, معاشرے میں اگر لوگ مختلف ہو گئے ہیں, الگ ہو گئے ہیں, جدا ہو گئے ہیں, تو ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے.
قائد کا کام کیا ہوتا ہے؟ بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک ساتھ کر کے ایک جگہ پہ لا کے جوڑنا. آیا یزید حاکم بن کر خلیفہ بن کے لوگوں کو جوڑ رہا تھا یا لوگوں کو توڑ رہا تھا؟ لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، لوگوں کو، میں جملہ اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، لوگوں کو در اہل بیت سے ہی یہ توڑ رہا تھا. وہ در اہل بیت جس کے ساتھ جڑ جانے پر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی جس پر رسول کامیابی ہے. اللہ نے آخری وقت تک زور دیا کہ ان دو چیزوں سے جدا نہ ہونا. جدا نہ ہونا، نہ قرآن سے اور نہ اہل نہ بیت اہل سے. بیت سے. نہ اس نے لوگوں کو قرآن سے جڑا رہنے دیا، نہ اس نے اہل بیت سے جڑا رہنے دیا. لوگوں کو الگ کرتا چلا گیا، لوگوں کو بکھیر دیا اس نے، دنیا کی لالچیں دے کر دنیا پرست بنایا اس نے لوگوں کو. توحید پرست بنانے کا کام امام حسین کر رہے تھے، دنیا پرست بنانے کا کام یہ کر رہا تھا. ساری محنتیں جو رسول اللہ نے کی تھی ان ساری محنتوں پہ پانی پھیرنے کا کام یہ کر رہا تھا. اور سب سے بڑا جو نقصان انسان کو تو چھوڑیں، اسلام کو ہوا ہے، دین کو ہوا ہے. اور دین کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ آج زمانہ دین کو یہ سمجھتا ہے، دین اسلام کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہب ایک حکومتی مذہب ہے، جہاں پر حکومت چلتی ہے، جہاں پہ خلافت چلتی ہے. ان کا شریعت سے یا وحدانیت سے یا توحید سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے. دنیاوی حکومت کے بیس پر اسلام چل رہا ہے. آج لوگوں کے ذہن میں اسلام کی یہ تصویر بنی ہے یزید کی وجہ سے. بالکل، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھی گفتگو رہی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آنے والے وقت میں جو یزید اور دجال جیسی شخصیتیں آنے والی ہیں ان کو پہچان سکیں، اور آنے والے وقت میں جو حسین جیسی شخصیتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں ان پر ہم لبیک یا حسین کہہ سکیں. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا کا، جہاں ہم نے گفتگو کی کہ تصویر اسلام کس حد تک بگڑ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا کا رخ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا. قربانی امام حسین علیہ السلام نے اسلام میں وہ جان پھونک دی جس کی اسے بہت زیادہ ضرورت تھی. انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہ قربانی کس حد تک کارگر ہوئی اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں نے اسلام کو پھر سے شریعت محمدی پر پلٹایا. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. آپ کو دیکھتے رہنا ہے چینل ون، پھیلاتے رہنا ہے پیغام انسانیت. میں لیتی ہوں وداع. فی امان اللہ.